بسم الله الرحمن الرحيم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، ثم أخذ جريدة رطبة فشقها بنصفين ثم غرز في كل قبر واحدة. قالوا: يا رسول الله لم صنعت هذا؟ فقال: لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. متفق عليه. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. اما بعد، میرے بھائیوں اور بزرگوں، میں آپ لوگوں کے سامنے حدیث پاک کا ترجمہ اور مختصر ایسی تشریح بیان کرنا چاہتا ہوں جس سے اعمال کا شوق پیدا ہو اور زندگی میں انقلاب آئے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر دو قبروں پر ہوا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں قبروں کو دیکھ کر فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، اور یہ عذاب کسی ایسے گناہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے جس سے بچنا ان کے لیے دشوار ہوتا۔ ان میں سے ایک کا گناہ تو یہ تھا کہ وہ پیشاب کی گندگی سے بچاؤ یا پاک رہنے کی کوشش و فکر نہیں کرتا تھا۔ خلاصہ یہ کہ عام متن اس زمانے میں پیشاب میں احتیاط نہیں برتا جاتا، بلکہ سفر میں زیادہ تر لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کی صورت میں کپڑوں پر یا بدن پر چھینٹوں کا آنا یقینی ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، آج کل جدید تہذیب کے دل دادے مغربیت کے تقلید میں چلنے والے ان کی روش کو اپنانے پر فخر محسوس کرتے ہیں، اپنی زندگی کے ہر عمل میں ان کے طرز کو اپناتے ہیں۔ اس طرز زندگی کو اختیار کرنے والے اپنے جسم کی طہارت کے حصول میں بھی اپنے عقل پر پردے ڈال کے انہی کی طرح کھڑے ہو کر پیشاب کرنے کو اسلوب زندگی شمار کرتے ہیں۔ اس عمل کے لیے نہ بیٹھنے کو ضروری خیال کرتے ہیں اور نہ ہی پانی سے استنجا کرنے کی کوئی اہمیت دیتے ہیں۔ اب تو باقاعدہ ہر جگہ پیشاب کے لیے دیواروں میں ایسی جگہیں بنائی جاتی ہے جہاں کھڑے ہو کے تو پیشاب کرنا ممکن ہوتا ہے لیکن بیٹھنا ناممکن ہوتا ہے، اور ایسے بیت الخلا، ایئرپورٹ، ریلوے اسٹیشن، روٹ کی بڑی بسوں کے اڈوں میں تیار کیے گئے ہوتے ہیں۔ حالانکہ کھڑے ہو کر استنجا کرنا شرعاً ممنوع ہے۔ اس فعل کے کرنے والے اپنے کپڑوں اور بدن دونوں کو پاک نہیں رکھ سکتے ہیں، بلکہ موجودہ دور میں تو سائنسی تحقیق کے مطابق اس طرح کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے انتہائی نقصان اٹھاتے ہیں، ان کا مثانہ بھی کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ افراد پیشاب کے بعد آنے والے قطروں کے مرض میں بھی مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے والے جب پیشاب سے فارغ ہوتے ہیں تو در حقیقت کھڑے ہونے کی صورت میں ان کا مثانہ اور پیشاب کی نالی مکمل طور پر خالی نہیں ہو پاتی، جس کی وجہ سے ایسا شخص جب اپنے کپڑے پہن کر چلتا ہے تو باقی ماندہ قطرے بھی نکلتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے کپڑے اور بدن دونوں ناپاک ہو جاتے ہیں۔ لہذا اس سے بچنے کا بہترین علاج یہ ہے کہ پیشاب کرنے کے بعد پہلے کسی ڈھیلے یا ٹشو پیپر وغیرہ سے قطرات کو خشک کر لیں، اس کے بعد پانی کا استعمال کریں۔ اس طریقے سے مثانہ اور پیشاب کی نالی اچھی طرح صاف ہو جاتی ہے۔ میرے بھائیوں، دیکھنے کے اعتبار سے تو یہ چھوٹا اور معمولی سا عمل ہے، لیکن انجام کے اعتبار سے پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو نہ بچانا بہت بڑے وبال کا سبب ہے۔ لہذا جب تک ہو سکے سفر و حضر دونوں میں اپنے جسم اور کپڑوں کو ناپاکی سے بچاؤ، اور حدیث پاک کے دوسرے حصے کو انشاءاللہ دوسرے سبق میں بیان کیا جائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔